इंशाअल्लाह हम सूरह नहल की आयत नंबर 56, 57, 58, 59 का तर्जुमा तफसीर पढ़ने सुनने की सादत हासिल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयजअलूना लिमा ला यअलमूना नसीबा मिम्मा रज़क़नाहुम तल्लाहि लतुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तफ्तरून वयजअलूना लिल्लाहिल बनाति सुब्हानहु वलहुम मा यश्तहून। तर्जमा कंज़ुल इरफान। और काफिर हमारी दी हुई रोज़ी में से अनजानी चीज़ों के लिए हिस्सा मुकर्रर करते हैं। अल्लाह की कसम ए लोगो, तुम में से उसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा जो तुम झूठ बांधते थे, और वो अल्लाह के लिए बेटियां इकरार देते हैं, हालांकि वो पाक है, और अपने लिए वो मानते हैं जो अपना जी चाहता है। इस आयत करीमा का खुलासा ये है कि मुशरिकीन मक्का को अल्लाह ताला ने जो फसलें और मवेशी अता फरमाए थे, वो इनमें से उन बुतों के लिए हिस्सा मुकर्रर करते थे जिन्हें वो माबूद कहते थे। यानी बाज़ जानवर वो होते थे वो बुतों के नाम पर छोड़ते थे, और इनके बारे में ये अकीदा रखते थे कि ये बुत नफ़ा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो अल्लाह ताला की बारगाह में इन काफरों की शफाअत करेंगे। हालांकि बुतों में फरमाया ये औसाफ मौजूद नहीं, क्योंकि वो तो पत्थर हैं, नफ़ा या नुकसान पहुंचाने की कुदरत कहाँ से रखेंगे। यानी पत्थर है, बेजान चीज़ है, जहाँ उसको आप उठा कर रखेंगे वहाँ पर वो पड़ी रहेगी, जब तक नहीं उठाएंगे तो उठेगी नहीं। तो फरमाया जिसके अंदर खुद ही हरकत करने की ताकत ही नहीं, तो वो पत्थर इनको कैसे नफ़ा और नुकसान पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात की कसम खाकर इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम है लोगो, तुमसे उसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा जो तुम बुतों को माबूद और तकर्रुब के लायक और बुत परस्ती को खुदा का हुक्म बताकर अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ बांधते थे। तो कुफारे मक्का ये अल्लाह ताला की ज़ात पर झूठ बांधते थे कि ये बुत नफ़ा और नुकसान पहुंचाने की कुदरत रखते हैं, और ये क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में हमारी शफाअत करेंगे। तो अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात की कसम खाई कि मुशरिकीन झूठे हैं, और फरमाया क़यामत वाले दिन इनसे ज़रूर इस बारे में पूछा जाएगा। वयजअलूना लिल्लाहिल बनात, और वो अल्लाह के लिए बेटियां इकरार देते हैं। इस आयत का खुलासा ये है कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला की बेटियां इकरार देते थे, नाउज़ुबिल्लाह, और अपने लिए वो बेटे पसंद करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि मुशरिकीन मक्का की कैसी जालत थी कि वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए तो बेटियां पसंद करते थे, लेकिन अपने लिए बेटे पसंद करते थे कि जब उनके यहाँ किसी की औलाद यानी बेटी पैदा हो जाती तो वो खुद उसको ज़मीन के अंदर जिंदा दफन कर देता। यानी इस कदर वो बेटियों से नफरत करते थे, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला के लिए बेटियां साबित करते हैं और अपने लिए बेटे पसंद करते हैं, और ये फरिश्तों को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बेटियां कहते थे। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। और जब उनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती तो दिन भर उसका मुंह काला रहता और वो गुस्से से भरा रहता। इस बशारत की बुराई के सबब लोगों से छुपता फिरता, क्या उसे जिल्लत के साथ रखेगा या उसे मिट्टी के अंदर दबा देगा। खबरदार, ये कितना ही बुरा फैसला है। यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन मक्का की एक और सिफ्त बयान फरमाई। इस आयत और इसकी बाद वाली आयत करीमा का खुलासा ये है कि जो मुशरिकीन अल्लाह तबारक व तआला के लिए बेटियां इकरार दे रहे हैं, जब उनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती है तो गम, परेशानी और पसंद ना होने की वजह से सारा दिन उसके चेहरे का रंग बदला हुआ रहता है और वो गुस्से से भरा हुआ रहता है। मुराद ये है कि जब मुशरिकीन अपने लिए इस बात को पसंद नहीं करते कि बेटी उनकी तरफ मंसूब हो, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बेटी की निस्बत करने को उन्होंने कैसे पसंद कर लिया। इस आयत करीमा से चंद बातें हमें मालूम हुई हैं। नंबर ये मालूम हुआ कि लड़की पैदा होने पर रंज करना ये काफरों का तरीक़ाकार है, जो कि हमारे मुसलमानों के अंदर भी इसके वक्त शिद्दत के साथ पाया जा रहा है कि बेटी पैदा हो तो लोग ना जाने क्या क्या करते हैं और क्या क्या उसके साथ जुल्म सितम किए जाते हैं। हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि एक 7 दिन की बच्ची को एक जालिम बाप ने 7 फायर मारकर हलाक किया। वजह यह थी कि मेरे घर में बेटी क्यों पैदा हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अला साअ मा यहकुमून, कि ये लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करके अपनी बेटियां होने पर अपने चेहरे पर बर डालकर फरमाया, खबरदार, ये लोग कितना बुरा फैसला कर रहे हैं।
تو ہمارے معاشرے کے اندر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر بھی جو ظلم و ستم کرتے ہیں عورتوں پر، تو فرمایا کہ لڑکی پیدا ہونے پر رنج کرنا، ان پر ظلم کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ فی زمانہ مسلمان بھی بیٹی پیدا ہونے پر غمزدہ ہو جانے، چہرے سے خوشی کا اظہار نہ ہونے، مبارکباد ملنے اور مبارکباد دیے جانے والے کو باتیں سنا دیتے ہیں، بیٹی کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی بانٹنے میں آر محسوس کرنے، صرف بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ماؤں پر ظلم و ستم کرنے، انہیں طلاق دے دینے تک کی وبا عام ہے۔ حالانکہ بیٹی پیدا ہونے اور اس کی پرورش کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں فرشتہ بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی نازل ہو، پھر اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں اے ایک کمزور لڑکی، ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی، جو اس کی کفالت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مدد کرے گا۔ دنیا کے اندر کیا فرمایا؟ جو بچی کی کفالت کرے گا، یعنی اس کو دینی اور دنیاوی تعلیم دے گا، اچھی پرورش کرے گا، اچھی جگہ اس کا رشتہ کرے گا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مدد کرے گا۔ اور یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں بات بھی پکی ہے کہ اگر آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں تو آپ دیکھیے گا آپ کے رزق کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانوں سے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ اس سے زندہ درگور نہ کرے، اس سے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ نکل گیا وہ حق ہے کہ زمین و آسمان تو ختم ہو سکتے ہیں، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، سرکار نے فرمایا اس کو ذلیل نہ سمجھے، بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور بیٹیوں کے حقوق میں سے بھی یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ جب گھر کے اندر آپ کوئی چیز لائیں تو بیٹوں سے پہلے آپ اپنی بیٹی کو پیش کریں۔ بچوں کو آپ 1000 روپے والی چیز لے کر دے رہے ہیں تو بیٹی کو آپ 2000 والی لے کر دیں، کہ ارشاد فرمایا یہ ایک نازک دل چیز ہوتی ہے کہ ان کا دل بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو معاشرے کو بیٹیوں کی عزت کر کے اور بیٹیوں کی شان بیان کر کے سرکار دو عالم علیہ السلام نے بتایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب نبی مکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آپ علیہ السلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے اور آپ علیہ السلام حضرت بی بی فاطمہ کی پیشانی کو چومتے اور ارشاد فرماتے کہ فاطمہ تو بدع من القلب۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اور ہمارے آقا علیہ السلام سے ماں قبل جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ان میں سے اکثر انبیاء کرام کے ہاں بیٹیاں ہی ہوئی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بھی غالباً 4 کے 5 بیٹیاں تھیں۔ اسی طرح اور بھی کئی انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فقط بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو بیٹی پیدا ہونا یہ کوئی آر والا معاملہ بھی نہیں ہے۔ بسا اوقات ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں ہوتا، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اس کی شادی کے اخراجات میں کہاں سے لاؤں گا، دیگر اخراجات کہاں سے لاؤں گا، بیٹے تو کما کے لاتے ہیں، بیٹی تو کما کے نہیں لاتی۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے اس کے رزق کا ضامن، اس کے جہیز کا ضامن، اس کی شادی کا ضامن وہ اللہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ فرمایا اے لوگو اپنی اولاد کو رزق کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں کفار مختلف طریقوں سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ان میں سے بعض کے لیے گڑھا کھودتے اور بیٹی کو اس میں ڈال کر اس کو بند کر دیتے حتیٰ کہ وہ مر جاتی، اور بعض اسے پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دیتے اور بعض اسے غرق کر دیتے، بعض اپنی ہی بیٹی کو ذبح کر دیتے۔ ان کا بیٹیوں کو قتل کرنا بعض اوقات غیرت اور حمیت کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اب دیکھیں زمانہ جاہلیت کے اندر
لوگوں کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو اپنی بے عزتی سمجھتے تھے، اور بعض اوقات فقر، افاقہ، نان و نفقہ لازم ہونے کے خوف سے ایسا کرتے تھے۔ یہ اسلام ہی کا کارنامہ ہے کہ جس نے دنیا میں سب سے پہلے عورت کو حقوق عطا فرمائے ہیں۔ آج عورتیں بھی عورت مارچ کے نام پر وہ کہتی ہیں کہ عورتوں کو اپنے حقوق دلائے جائیں، تو ارشاد فرمایا اسلام ہی وہ دین ہے کہ جس نے عورتوں کو کما حقوق ان کے حقوق عطا فرمائے ہیں، کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو آج بھی لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے، اسلام نہ ہوتا تو آج بھی بیٹی پیدا ہونے پر لوگ اپنی بے عزتی سمجھتے۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے عورتوں کو حقوق عطا فرمائے اور اسے عزت و وقار سے نوازا، زندہ درگور ہو جانے والی کو جینے کا حق دیا، اس کی پوری زندگی کے حقوق کی ایک فہرست نبی پاک نے بیان فرمائی۔ اس کے باوجود اگر کوئی جاہل اسلام کی تعلیمات کو عورتوں کے حقوق کے مخالف سمجھتا ہے تو اسے اپنی جہالت اور دماغ کی خرابی کا علاج کرنے کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جہاں پر دیگر حقوق جو ہے بیان فرمائے ہیں، وہاں پر ہی عورت کے حقوقوں کو تفصیل کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب یہ بیٹی ہو تو اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، جب یہ بیوی ہو تو اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، جب یہ ماں ہو تو اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جب بیٹی ہو تو اس کے کیا حقوق ہیں، بیوی بنے تو کیا حقوق ہیں، ماں بنے تو کیا حقوق ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہی وہ حقوق ہیں جو اسلام نے عورت کو دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی بخشش فرمائے، اور مالک کریم ہم سب کو بھی بیٹی پیدا ہونے پر یہ جو کفار کا طریقہ تھا اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔